اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارقی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو ذی الحج کے مہینے میں 1 سے لے کر 10 تک جو عمل پڑھا جاتا ہے، جس کے فضائل بے شمار ہیں اور بہت ہی زبردست عمل جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمل جو شخص 1 سے لے کر 10 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اسی تعداد سے جب آپ اس کو اپنے ورد میں یا پھر کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا۔ یہ عمل ہر کام کے لیے مفید ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی جائز کام ہو، شادی کے متعلق ہو، کاروبار کے متعلق ہو، کسی سے آپ نے قرض لینا ہو یا پھر آپ کو کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو کسی بھی جائز مقصد کے لیے جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سے لے کر 10 تک، یعنی جب چاند نظر آ جائے اسی رات سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ پرہیز اس میں یہ ہوگا کہ ہر قسم کا گوشت آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا، 1 دن پہلے آپ نے پرہیز کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت، ایک جگہ، ایک مصلی، ان 10 دنوں میں اس کی شرط ہوگی کہ آپ نے پہلے دن جہاں پڑھائے، جس جگہ بیٹھ کر پڑھائے، جس مصلی پر پڑھائے، اور تسبیح بھی ایک ہونی چاہیے اس میں۔ اس عمل کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کی جو تعداد ہے وہ 313 مرتبہ ہے۔ عمل جو ہے وہ سورہ حج کی آیت 58 سے لے کر 63 تک، 58 سے لے کر 63 تک ان آیات کو آپ نے 313 مرتبہ روز پڑھنا ہے، اور اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب عمل مکمل کر لیں، یعنی 1 سے لے کر 10 دن تک جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، پھر اس کو روز اپنے ورد میں آپ نے 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہو تو 313 کی تعداد سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ 3 دن سے لے کے 7 دن تک اس عمل کو آپ کو اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ لیکن ان اعمال کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس جگہ آپ جو ہے عمل پڑھتے ہیں وہ جگہ آپ کی پاک ہو، اس جگہ پر کوئی ناپاک شخص نہ جائے، اور باادب طریقے سے بیٹھ کر پڑھیں۔ جتنا آپ ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے، خوشبو استعمال کریں، جتنا اہتمام کے ساتھ، جتنا یقین کے ساتھ آپ عمل کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ عمل پڑھتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے موبائل کا استعمال یا ادھر ادھر دھیان، لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان، تو جب آپ اس طرح لاپرواہی سے یا دھیان توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی عمل توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کا بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس عمل کو پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، بلکہ جو بھی عمل پڑھا جائے اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس عمل، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی نیت اپنے دل میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔
تو بعض لوگ جب عمل پڑھتے ہیں تو جب ان کو مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ، اور بعض لوگ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پڑھا تھا وہ مقصد ہمیں مل ہی نہیں رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا تو ضرور ہے کسی مقصد کے لیے، اگر نہیں بھی پورا ہوا تو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کی رضا تو حاصل ہو رہی ہے نا۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ذکر کرو، میرا ذکر کرو، تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے ذکر میں لگایا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذکر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس نے مجھے توفیق دی ہے اور اس کی میں توفیق سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اس کا احسان ہے۔ تو یہ ایک عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں ان 10 دنوں کے حوالے سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، سورہ مزمل شریف، نعت علی شریف، یا اس کے علاوہ دیگر جو اعمال ان 10 دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، اگر آپ ان اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔